سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا تھا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اب اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی ہاتھ باندھ کر اپنے ماں باپ کے آگے کوئی کھڑا ہو، اپنے ٹیچر کے آگے کوئی کھڑا ہو تو یہ محض تعظیم ہے، اسے عبادت نہیں کہا جائے، اور دونوں کا فرق یہ واضح ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ ہمیں تعلیم فرمائی کہ یوں کہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ناظرین معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیں گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ پیش کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں جہاں وسیلے کی ترغیب ہے کہ وسیلہ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہیں پر ایک اہم مسئلہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا جب اس حدیث کو ذکر کیا، اور یوں بیان فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو اپنے لیے فرمایا کہ یا محمد کے ذریعے آپ دعا کیجئے اور آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن جب امتی دعا کرے تو یا محمد کہہ کر دعا نہ کرے، یعنی یا محمد دعا میں نہ کہے بلکہ یا رسول اللہ کہے، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی۔ تو اس طرح سے دعا میں جب یہ دعا جو ناظرین پڑھنا چاہیں تو اس میں یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وغیرہ کا اضافہ کر لے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محل انصاف بھی یہ ہے کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ اس کا بنانے والا خالق و مالک اس کے نام سے یاد نہ کرے، جیسے کہ قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے، کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا محمد آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو یا ایھا النبی ملے گا، یا ایھا الرسول ملے گا، یا ایھا المزمل ملے گا، یا ایھا المدثر ملے گا، لیکن یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح سے واضح کیا، تو جب رب تعالیٰ نام لے کر نہیں پکارتا ہے تو امتی کو بھی چاہیے کہ یا رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ کہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندے بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔
اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے حوالے سے اگر آپ مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد، اس کو فتاوی رضویہ شریف سے حاصل فرمائے اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی بدر میں فرشتوں نے مدد فرمائی، یہ بھی تو غیر خدا کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے صحابہ کی ایسی امداد فرمائی، ان کی دستگیری فرمائی کہ ہر واقعہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، ایک بار ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیر کر دیا، اسی طرح انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو سیراب کر دیا، لعاب دہن سے کسی کی آنکھ جوڑ دی، کسی کا ہاتھ جوڑ دیا، کسی کے پاؤں کو جوڑ دیا، یہ سب بھی تو مدد کرنا ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔